1711 میں ایک سائنسدان پیدا ہوا جرمنی میں، ایڈورڈ ہیوم، وہ 1778 میں مرا ہے۔ تو نیوٹن نے یہ بتایا کہ یہ کائنات ایک سائنٹیفک طریقے سے چل رہی ہے، ایک آٹومیٹک سسٹم ہے جس کے تحت چل رہی۔ وہ خدا کا منکر نہیں تھا۔ ہیوم نے آ کر خدائی کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا جب 2 اور 2 4 ہے تو کسی خدا کو ماننے کی کیا ضرورت ہے کہ اس نے 2 اور 2 کو 4 کیا؟ ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ آٹومیٹک ہو رہا ہے، کوئی خدا نہیں ہے۔ سب سے پہلے دہریت کا تصور اس شخص نے دیا کہ اللہ کوئی نہیں ہے، یہ سب خود بخود ہو رہا ہے، خود بخود ہو رہا ہے۔ پھر 1809 میں وہ ڈارون پیدا ہوا۔ اس کی تھیوری میں نے جا کے ساری دیکھی، اس کا میوزیم ہے پورا لندن میں، اس کا پورا میوزیم ہے، سارا میں نے جا کے دیکھا۔ اس نے ایک اور ہی چوچا چھوڑ دیا، ان کا ایک سیل پانی کے کہیں کنارے کہیں سے آ گیا، کیسے آ گیا؟ وہ بڑھتے 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 یہ سب کچھ بن گیا، یہ انسان بن گیا، یہ پہاڑ بن گیا، پتھر بن گیا۔ اس میں بھی کوئی نیکی بدی کا کوئی تصور نہیں ہے، آٹومیٹک پیدا ہوا، لہذا چلو بھی ٹھیک، خود بخود ہو گیا، جو مرضی کرو، جو مرضی کرو۔ ایک تصور اسلام نے دیا، اور بھی بہت سے نظریات ہیں، میں نے صرف مثال کے طور پر آپ کو بتا دیا۔ ایک تصور اسلام نے دیا، اور بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے پہلے ہم سے سوال کیا، بولو بھائی، ام خلقوا من غیر شیء، تم خود بخود پیدا ہو گئے ہو، اپنے آپ بن گئے ہو؟ یہ ڈارون تھیوری، ایک سیل اپنے آپ بن گیا، اور یہ ان پڑھ سائنسدانوں کی تھیوری کہ یہ ایک دم وہ سیل مختلف شکلیں بدلتا ہو، اپنے آپ ہی ایسے سب کچھ ہوتا چلا گیا۔ تو اللہ اس کو سوالیہ انداز میں 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ 1400 برس کے بعد ایسے پاگل لوگ آئیں گے، تو اللہ کہتا ہے ام خلقوا من غیر شیء، بولو بھائی تم خود بخود بنے ہو؟ تو اس کا جواب تو آج کی سائنس نے دے دیا کہ نہیں، خود بخود تو نہیں بنے۔ پھر اللہ دوسرا سوال کرتا ہے، ام ہم الخالقون، کیا تم اپنے خالق خود ہو؟ اب تو نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ اس کا جواب بھی نفی میں ہے، ہم نے اپنے آپ کو خود کہاں بنایا؟ ہمیں تو 4 سال کی عمر میں پتہ چلا کہ ہمارا کوئی وجود ہے۔ پھر اللہ تیسرا سوال کرتا ہے، ام خلق السماوات والارض، یہ زمین آسمان تم نے بنایا ہے؟ دیکھتے نہیں کیسے ترتیب سے ہے۔ ایک تھیوری ہے نا، پھر آپ پہ ہی بن گیا، خود بخود بن گیا۔ اس نظریے کو بھی سائنس نے آ کر 1948 میں غلط ثابت کیا۔ 1929 میں کیلیفورنیا میں ایک سائنسدان تھا، وہ دیکھ رہا تھا تو اس نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک بڑے منظم ردم کے ساتھ یہ ساری کائنات ایسے پھیل رہی ہے، اور ان میں بڑا ایک ربط ہے، بہت طاقتور ربط ہے، وہ فاصلوں کا تناسب ہے۔ پھر اس پر انہوں نے مزید تحقیق کرتے 1948 میں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کائنات زیرو سے بنی ہے، ایک دھماکے سے بنی ہے، دھماکے سے۔ میں ساہیوال میں تھا، ایک بچہ آیا میرے پاس، FSC کا، اس کے کان پر کا ہیڈ فون سا تھا، کہا جی یہ انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے، اس وقت 700 لڑکے آپ کی بات سنیں گے جو آپ مجھ سے کریں گے۔ ایک یہودی ہم سے تل ابیب سے سوال کر رہا ہے کہ بگ بینگ کے بارے میں تمہارے قرآن میں کوئی بات ہے کہ یہ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی؟ کیا تمہارے دین میں کوئی اس کے بارے میں دلیل روشنی ہے؟ تو اگر ہے تو مجھے بتاؤ، تو پھر میں مسلمان ہو جاؤں۔ میں نے کہا پہلی بات یہ بچے کہ ہمارا قرآن سائنس کی تصدیق کرنے نہیں آیا اور سائنس کو جھٹلانے نہیں آیا، ہمارا قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ کہیں کہیں وہ دنیا کی چیزوں کو ٹچ کرتا ہے، جہاں وہ ٹچ کرتا ہے وہ ایسا صحیح ٹچ کرتا ہے کہ پھر اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو اشارہ ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حی افلا یؤمنون، یہ جو میرے منکر ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ زمین آسمان ایک ملا ہوا مادہ تھا، ایک ملا ہوا رتق ہوتا ہے، چیز اس طرح آپس میں مل جائے کہ پھر اسے جدا نہ کیا جا سکے، جیسے گوشت الگ ہے، سبزی الگ ہے، نمک الگ ہے، مرچ الگ ہے، جب ہم اس کو سالن بناتے ہیں تو ہر چیز مکس ہو کر اب نمک مرچ ہلدی اس میں سے نہیں نکل سکتی، اس کو عربی میں کہتے ہیں رتق، کانتا رتقن، یہ سب کچھ ملا ہوا تھا، اور فتق اس کو الگ الگ کر دیں، ففتقناہما، پھر ہم نے اس کو پھاڑا اور اس کو دھماکے کے ساتھ ہم نے اس کو پھیلانا شروع کیا۔
عصر کے بعد وہ آیا، کہنے لگا جی وہ یہودی مسلمان ہو گیا. اس وقت سن کے چلا گیا، پھر عصر کے بعد اس نے آ کر مجھے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گیا. تو ہمارے پاس یہ نظریہ نہیں ہے کہ یہ آپ ہی بن گئے، ہمارے پاس یہ نظریہ کہ اس کو اللہ نے بنایا ہے اور ایک نظام کے ساتھ. اچھا، پھر ایک پال ڈیوس سائنسدان تھا آسٹریلیا کا، اس نے پھر ایک اور بات ثابت کی کہ کوئی بنانے والا ہے، خود نہیں بنا. اس نے ڈارون کو غلط ثابت کیا، اور دوسرے جو دہریے، بہت سے دہریے سائنسدان تھے، اب بھی ہیں، ان سب کی بات کو اس نے غلط ثابت کیا کہ یہ دھماکہ کسی نے کیا ہے، خود نہیں ہوا. کہ ہر دھماکے کے بعد تخریب ہوتی ہے، دھماکے سے تو تخریب ہوتی ہے نا، نہ کہ تعمیر. اگر میں جا کے ابھی اپنے مسجد میں کہوں کہ ہم وہ بیٹھے تھے لارنس کالج کی مسجد میں، وہاں ہوا دھماکہ، ہر لڑکا اڑتا ہوا اپنے بیڈ پہ جا کے بیٹھ گیا اور پرنسپل جا کر اڑتے ہوئے اپنے آفس کی سیٹ میں فٹ ہو گئے. کوئی مانے گا اس کو؟ مول صاحب پاگل ہو گئے ہیں کسی پر؟ کبھی دھماکہ بھی ایسے منظم طریقے سے ہوا؟ دھماکے سے تو توڑ پھوڑ ہوتی ہے، نہ کہ اس سے کوئی شکل وجود میں آتی ہے یا کوئی تعمیر وجود میں آتی ہے. یہ کائنات میں واحد دھماکہ ہے جس نے اتنے خوبصورت انداز میں کائنات کو وجود دیا کہ کوئی یہ ماننے پہ تیار نہیں ہے کہ یہ دھماکہ اتنا عقل مند تھا. دھماکہ تو پاگل پن ہوتا ہے نا، ٹھا ہوئی اور یہ ادھر گیا وہ ادھر گیا. تو اس نے نا پھر ایک سیکنڈ کو نا 1000 حصوں میں تو تقسیم کیا جا سکتا ہے، 1000 سے آگے پھر وہ تقسیم نہیں ہوتا. تو اس نے یہ بات پروو کی کہ اگر ہم فرضی طور پر 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ خرب حصے کر دیں، 10 لاکھ خرب حصے. جب دھماکہ ہوا تھا تو 2 طاقتیں پیدا ہوئی تھی، ایک گریوٹی اور ایک رفتار. ایک رفتار پیدا ہو کے دھماکے سے چیز پھیلتی ہے نا، ایک دم ابھرتی ہے. تو جب وہ تھا تو اس میں 2 طاقتیں پیدا ہوئیں، ایک کشش گریوٹی، ایک رفتار سپیڈ. اگر اس وقت سپیڈ زیادہ ہو جاتی تو یہ کائنات بکھر جاتی، اور اگر اس وقت کشش اور گریوٹی زیادہ ہو جاتی تو یہ کائنات پھر سمٹ کے پھر زیرو ہو جاتی. اس میں اگر 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ خرب حصے کیے جائیں اور 1/10 لاکھ خرب سیکنڈ کے برابر اگر رفتار بڑھ جاتی تو کائنات بکھر جاتی، اور اگر گریوٹی بڑھ جاتی تو کائنات زیرو ہو جاتی. تو یہ کوئی کیسے تسلیم کرے کہ یہ آٹومیٹک ہو گیا، یہ خود بخود ہو گیا؟ کوئی تو ہے، کوئی تو ہے. اور وہ کون ہے؟ یہاں آ کے وہ اٹک جاتے ہیں. تو ہمارے یہ اس بچے سے بھی پوچھو تو کہے گا اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے آسمان بنایا. تو اس کو اللہ نے یوں جواب دیا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. تیرا اللہ ہے جس نے زمین آسمان 6 دن میں بنائے. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پہ تخت بچھایا. یغشی اللیل النہار، پھر دن اور رات کا نظام چلایا. یطلبہ حثیفا، دن آگے چلتا ہے رات پیچھے چلتی ہے. اور پھر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، پھر اس نے سورج چاند ستاروں کو اپنے تابع کر دیا. تو ہمارے لیے ایک جواب آسان ہو گیا کہ سب کا بنانے والا اللہ ہے. پہاڑ کیسے بن گئے؟ والجبال ارساہا، اللہ نے گاڑ دیے. پانی کیسے بن گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. فسالت اودیۃ بقدرہا. زمین کیسے بن گئی؟ والارض فرشناہا فنعم الماہدون، اللہ نے بنا دی. میٹھا پانی کہاں سے آیا؟ وہ بھی اللہ نے بنایا. ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، کڑوا کس نے بنایا؟ کہ وہ بھی اللہ نے بنایا. وھذا ملح اجاج، یہ کڑوا بدبودار. اللہ نے کڑوے پانی کو نا بطور نعمت کے ذکر کیا کہ سمندروں کا پانی ہم نے کڑوا بنایا، دریاؤں کا پانی ہم نے میٹھا بنایا. یہ ہمارے لیے کیا مزہ ہے، یہ ہمارے لیے کیا نعمت ہے. اگر سمندر کے پانی میٹھے ہوتے تو یہ بدبودار ہو جاتے، اور ایک پانی کا تالاب گندا ہو جائے نا تو سارا گاؤں مصیبت میں آ جاتا ہے. 7 سمندر کا پانی گندا ہو جاتا اور بدبودار ہو جاتا تو ہمیں تو مری میں بیٹھنا ہی مشکل ہو جاتا. یہاں لوگ مر رہے ہوتے تو اللہ نے اس میں تیزاب پیدا کر دیا جو اس کی گندگی کو جلاتا رہتا ہے، جلاتا رہتا ہے، جلاتا رہتا ہے. پھر اس میں اللہ طوفان اٹھاتا ہے، موجیں اٹھاتا ہے، لہریں اٹھاتا ہے. کوئی تھوڑی بہت چیز بنے بھی صحیح تو پانی کی آپس کی طوفانی ٹکراؤ سے اللہ اس کو بھسم کر دیتا ہے. اب یہ نمک آتا کہاں سے ہے؟ اس میں نمک ہر وقت کہاں سے آتا رہتا ہے؟ اگر تو اللہ ہمارے ذمہ لگاتا، ہاں بھائی
پانی کو کڑوا رکھو ورنہ یہ تمہیں تباہ کر دے گا، اس کی بدبو تمہیں برباد کر دے گی۔ تو پھر انشاءاللہ لارنس کالج والے سارے کھیوڑا کی کان کے آگے کھڑے ہوتے، ٹرک بھر رہے ہوتے، ہاں جی، سب کی باریاں لگی ہوتی، ذمہ دار، تاجر۔ اللہ نے ہمیں اتنا نمک دیا، پوری دنیا میں اتنا نمک کسی کے پاس کوئی۔ تو اللہ نے کیا کیا، زمین کو تھوڑا سا جنوب کی طرف جھکا دیا اور ادھر سمندر کر دیے، اور پہاڑوں کو شمال کی طرف کر دیا، اوپر برف جما دی۔ پھر زمین کے جھکاؤ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ پاک نے پانی کو جنوب کی طرف بہانا شروع کیا، پہاڑوں پہ برف پگھلی، وہ ندی نالوں میں بدلی، چشمے شامل ہوئے، جھرنے شامل ہوئے، آبشاریں شامل ہوئی، وہ پانی ایک طاقت کے ساتھ پتھروں سے ٹکراتا ہوا اور بل کھاتا ہوا ایک حسن بھی اللہ نے بنا دیا، خوبصورتی بھی بنا دی۔ لوگ ناران کی جھیل دیکھنے جا رہے ہیں، حالانکہ اتنا سفر، مصیبت خانے، پتھر، پہاڑ ٹکریں، پھر بھی جا رہے ہیں۔ وہاں سے یہ پانی جب میدان میں آتا ہے تو زمین میں نمک ہے، تو یہ پانی کیا کرتا ہے، زمین کی رگوں سے نمک کو کھینچتا ہے اور پورے ٹرالے بن کر ٹنوں ٹن دنیا کے سارے دریا نمک سمندر میں پھینک رہے ہیں۔ روزانہ کروڑوں اربوں ٹن اللہ ہی جانے پانی سمندر میں نمک کو پھینکتا رہتا ہے۔ سمندر کڑوے رہتے ہیں اور ہم مزے میں رہتے ہیں، اگر یہ میٹھے ہو جاتے ہم برباد ہو جاتے۔ سارے شہر کا پانی کڑوا ہو، جہاں سے نہر گزر رہی ہے وہاں نل کا کھودو پانی میٹھا ہوگا۔ فیصل آباد میں میری رہائش ہے، میرا علاقہ خانوال ہے، رہائش میری فیصل آباد میں، تو وہاں سارے شہر کا پانی گندا ہے، اس میں سے ایک نہر گزر رہی ہے، اس نہر کے دونوں طرف جتنے نلکے ہیں سب کا پانی میٹھا، چونکہ پانی بہتا رہتا ہے اور اس کے اندر کے نمک کو کھینچ کے آگے چلتا رہتا ہے۔ تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ام خلقوا من غیر شیء، کیوں بھائی آپ ہی بن گئے خود بخود؟ اگر خود بخود بنے تو جاؤ جو کرنا ہے مرضی کرو۔ نہیں، اللہ خود بخود تو نہیں بنے، ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد۔ کوئی چیز خود بخود تو ہے نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے پتہ تو کرو تمہیں کس نے بنایا ہے، یہ بہت بڑا زندگی کا سوال ہے، تمہیں کس نے بنایا، تمہیں کون موت دیتا ہے، تم کیوں پیدا ہوتے ہو، تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ علم میرے بچوں کالجوں سکولوں میں نہیں پڑھایا جا رہا، یہ علم اللہ نے بطور مسلمان کے ہم پر فرض قرار دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے، حدیث پاک کے ذریعے سے اسے محفوظ کر دیا۔ تو زندگی کا سفر شروع کرنے سے پہلے یہ طے کرو کہ تم نے زندگی گزارنے کیسی ہے۔ تم اچھے ڈاکٹر بنو، اچھے انجینئر بنو، اچھے سائنسدان بنو، یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن تم اچھے انسان بنو، اچھے مسلمان بنو، یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ تمہارے اس اچھا بننے پر ہماری زندگی کا دار و مدار